بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ انہی سے ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی ہیں۔ یہ بڑی شان والے بزرگ ہیں۔ حضرت داؤد طائی کو وراثت میں 20 دینار ملے جنہیں انہوں نے 20 سال میں خرچ کیا۔ حضرت داؤد طائی کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جیسی برگزیدہ ہستیوں سے شرف نیاز حاصل رہا۔ آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ کسی گویے نے آپ کے سامنے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی۔ یہ شعر سن کر عالم بے خودی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کر کے کہا کہ میری طبیعت دنیا سے اچاٹ ہو چکی ہے اور ایک نامعلوم سی شے قلب کو مضطرب کیے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ چنانچہ اسی وقت سے آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے زہد کا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو حنیفہ نے انہیں کہا، اے ابو سلیمان، ہم نے ساز و سامان کو مضبوط کر لیا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا۔ حضرت ابو داؤد طائی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے نفس نے مجھے گوشہ نشینی کی طرف کھینچا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رات کو یوں فرمایا کرتے، اے خدا، تیرے غم نے تمام دنیاوی غموں کو معطل کر دیا ہے اور یہ غم میرے اور میری نیند کے درمیان حائل ہے۔ حضرت داؤد طائی کی دایا نے ان سے کہا، کیا آپ کو روٹی کی خواہش نہیں ہوتی؟ تو آپ نے جواب دیا، روٹی چبانے اور نان کے ٹکڑوں کو نگلنے میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے عرض کیا، مجھے وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت کا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ پانی کے مٹکے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اس نے آپ سے کہا کہ کوئی اس کو سائے میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ آپ نے فرمایا، جب میں نے اسے یہاں رکھا تھا تو اس وقت دھوپ نہیں تھی اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے کام کے لیے قدم اٹھاؤں جس میں خط نفس پایا جائے۔ ابو ربیع واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی سے نصیحت کے لیے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے روزہ کھولو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندے سے بھاگتے ہو۔ پھر کچھ عرصہ بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اب یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی باتوں پر صبر و ضبط سے کام لو۔ چنانچہ 1 برس تک تعمیل حکم میں بزرگوں کی صحبت میں رہے، ان کے اقوال سے بہرہ ہوئے لیکن خود ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت حبیب راعی سے بیعت ہو کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر عظیم مراتب سے ہمکنار ہوئے۔ آپ سدا غمزدہ رہتے تھے اور فرمایا کرتے کہ جس کو ہر لمحہ مصائب کا سامنا ہو اس کو مسرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک مرتبہ کسی درویش نے آپ کو مسکراتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آج خدا نے مجھے شراب محبت پلائی ہے، اس کے خمار سے مسرور ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے وصیت و نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو۔ پھر کسی اور نے وصیت کی درخواست کی تو فرمایا کہ بدگوئی سے احتراز کرو۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی علمی اختلاف رونما ہوتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کر لیتے تھے۔ یہ شان تھی آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ مردے تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ پھر فرمایا کہ ترک حب دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔